کوفہ شہر ہے اور کوفے کے رہنے والوں میں ایک مولا علی کا صحابی ہے جس کا نام ہے جندب ابن جنادہ۔ وہ ایک دن سوچنے لگا کہ کافی مدت ہو گئی ہے میں اپنے مولا علی کی زیارت نہیں کر سکا، تو کل جمعہ ہے، میں کل نماز جمعہ بھی جا کے پڑھوں گا مولا کے پیچھے اور مولا کی زیارت بھی کروں گا۔ وہ چلنے کا اس نے ارادہ کیا، سوچتا ہے میرے پاس کافی بھیڑ بکریاں ہیں، میں ان کا کیا کروں۔ ادھر اس نے سوچا، جھاڑی سے ایک شیر نمودار ہوا۔ شیر آواز دے کر کہتا ہے، جندب تو جانا چاہتا ہے مولا علی کی زیارت کر لیے تو تیری بھیڑ بکریوں کا خیال میں رکھوں گا۔ جندب کہتا ہے، واہ، تو میری بکریوں کا خیال رکھے گا، جب میں واپس آؤں گا تو میری بھیڑ بکریاں تو ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہ کہتا ہے، نہیں تو جندب چلا جا، میں تیری بھیڑ بکریوں کا خیال رکھوں گا، کیونکہ تو جا رہا ہے مولا علی کی زیارت کو، تو مولا علی کی زیارت کو جائے گا، جتنا ثواب تجھے زیارت کرنے میں ملے گا اتنا ثواب مجھے تیری بھیڑ بکریوں کا خیال رکھنے میں ملے گا۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں درمیان میں ایک لکڑی لگا کے جاتا ہوں، میری بھیڑ بکریاں اس کے قریب رہیں گی، اگر دور جائیں تو انہیں نزدیک کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جندب چلا، نماز فجر سے پہلے وہ کوفے پہنچا، جا کے اس نے نماز فجر مولا کے پیچھے ادا کی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد مولا کی زیارت کی، مولا کو ملا۔ اب مسجد سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ بڑے امیر لوگ، رئیس لوگ بڑے قیمتی گھوڑوں پہ سوار ہو کے کوفے شہر میں آ رہے ہیں۔ وہ سوچتا آج کیا بات ہے، بڑے امیر لوگ، رئیس لوگ آ رہے ہیں قیمتی سواریوں پہ سوار ہو کے۔ تو اسے پتہ چلا کہ مولا علی کے ہاں علی زین العابدین آئے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ چل دیا دسترخوان مولا علی کی طرف۔ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا نے محمد حنفیہ اور غازی عباس علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم قطاریں بنواؤ۔ مولا نے فرمایا اور مولا سجاد کے جھولے کو لایا گیا، سرہانے کی طرف بھی ایک کرسی رکھی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ جھولے سے نور نکل رہا تھا جو آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ سر کی طرف سے جو کرسی تھی وہاں سے بھی نور نکل رہا تھا، دائیں بائیں جو تھی ان سے بھی نور نکل رہا تھا۔ جندب کہتا کہ میں کھڑا ہو گیا، اب میری نظر پڑی ایک آدمی جو نہ مجھے ایران والوں میں سے لگتا تھا، نہ شام والوں میں سے لگتا تھا، نہ عراق والوں میں سے لگتا تھا۔ بڑا وہیکل قسم کا، بڑا لمبا قد، بڑے پرانے قسم کا لوگ۔ وہ آ کے جندب کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جندب اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب جندب اور وہ چلتے چلتے جب جھولے کے قریب پہنچے نا، تو اس بڑے لمبے آدمی نے جھولے میں لیٹے ہوئے شہزادے کو سلام کیا، السلام علیکم یا ایھا الصغیر، اے جھولے میں لیٹنے والے میرا تجھے سلام ہو۔ اس شہزادے کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ جندب کے کان میں، جندب نے دیکھا کہ اس کے کان میں اس شہزادے نے کوئی بات کہی ہے۔ وہ شرمسار ہو کے وہاں سے نکلا، ادھر نکلا۔ جندب سوچتا ہے یہ کیوں نکل گیا؟ جندب بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ چل رہا تھا، جندب بھاگ رہا تھا۔ تیسری چوتھی گلی جب پہنچے نا، تو اس شخص کے کانوں پہ آواز پڑی کسی کے قدموں کی۔ وہ بندہ رک گیا،
جندب دوڑ کے اس کے قریب پہنچا، کہتا ابھی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شہزادے نے تو اس سے کیا کہا ہے کہ تو وہاں سے بھاگ آیا، کیا بات کی ہے تو اس شہزادے نے؟ وہ کہتا ہے یہ بات بڑی لمبی ہے، کہتا میں تو اس سے سن کے رہوں گا کیا بات ہے، اور شہزادے نے تجھے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا اچھا پھر سن، آج سے 40 سال پہلے میرا نام ہے خضر نبی، میری اللہ نے پانیوں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاں بھی پانی ہے، تو میں نے 40 سال پہلے خالق سے کہا پالنے والے تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے پانیوں پہ، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی امام آ کے جماعت کروائے تاکہ مجھے با جماعت نماز کا ثواب ہو۔ خالق کی آواز آئی خضر آج ظہرین کی نماز تو اپنے امام کے پیچھے پڑھے گا۔ جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا کہ تو آج نماز پڑھے گا اپنے امام کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، ظہر کا وقت ہوا، وہ کہتا ہے میں نے اذان دی، جب خضر نے اذان دی اب انتظار کرنے لگا کہ میرا امام کب آئے گا، وہ بس یہی انتظار کر رہا تھا کہ خضر کی نگاہ پڑی ایک بندہ جس کے چہرے پہ نقاب ہے، آ رہا ہے پانیوں پہ چلتا ہوا۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا خضر اقامت کہے، خضر نے اقامت کہے، جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد وہ بندہ پھر چلا گیا۔ خضر سوچتا ہے کہ کل میں اس جماعت کروانے والے امام سے کہوں گا کہ مولا اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے، مجھے اپنی زیارت کروائیے۔ وہ کہتا میں جتنی دیر بھی نماز پڑھتا رہا مجھ میں ہمت نہ تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، میں نہ پوچھ سکا کہ تو کون ہے، میرا امام بن کے جو جماعت کروانے آیا ہے۔ کہتا آج مجھے جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے خضر اس امام کے پیچھے تو نماز پڑھتا رہا ہے نا، جا اس کی زیارت کر، اس کی آمد ہو گئی ہے مولا علی کے گھر میں۔ کہتا ہے میں چلا، کوفے پہنچا، اس گھر میں آیا، مولا علی کے دسترخوان پہ شہزادہ لیٹا ہوا تھا جھولے میں نے آگے بڑھ کر یہی کہا السلام علیکم یا ایھا الصغیر، اے لیٹنے والے بچے جھولے میں، تجھے میرا سلام ہو۔ تو جب میں نے کان آگے کیے نا، جب اس کے ہونٹ متحرک ہوئے تو اس نے کہا خضر باقی ساری دنیا مجھے بچہ کہے، تو بچہ نہ کہے، میں وہ تیرا امام ہوں جو تجھے 40 سال تک جماعت کرواتا۔